لائق سب تقریم سامعین محترم، اللہ عز و جلال ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی قادر مطلق ہے، اسی کے فیصلے بھی نافذ ہوتے ہیں، اس کا ہر فیصلہ ہی حکمت والا ہے۔ مالک الملک نے جہاں بھی اپنے اطاعت کی بات کی ہے وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کی بھی بات کی ہے، بلکہ یہاں تک یہ فیصلہ سنا دیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ حقیقت میں اللہ ہی کی اطاعت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میری اور آپ کی زندگی کے دستور اور آئین بنا کے اتارا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ دستور اور آئین اس کی ایک ایک شکل بہت سارے مسائل کا حل ہوا کرتی ہے، اسی سے استدلال کر کے زندگی کے مختلف زاویوں کے لیے اسباق لیے جاتے ہیں۔ پھر وہ دستور جو اللہ نے اتارا ہو اس کے کمال کے تو کیا کہنے ہیں۔ اس دستور کی ایک شکل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک فیصلہ اللہ جلال کا ہے، وہ یہ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، فیصلہ اللہ نے یہ کیا ہے، عبادت قیام کی شکل میں ہو، رکوع کی شکل میں ہو، سجدے کی شکل میں ہو، دعا اور پکار اور انابت اور رجوع کی شکل میں ہو، توکل اور امید اور خوف اور قربانی کی شکل میں ہو، ہر قسم کی عبادت اگر لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات کے نام۔ اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے کے بعد جو اگلا فیصلہ پیش کیا ہے وہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ احسان کرو۔ کسی کو اللہ نے یہ نعمت عطا کی ہے کہ اس کی زندگی میں دونوں والدین موجود ہیں، یا ایک اللہ کے پاس چلا گیا، والدہ زندہ ہے یا والد زندہ ہے، تو ان ہستیوں کی قدر اتنی کرنی ہے کہ زجر کے 9 درجے ہیں، ڈانٹ، سرزنش کرنے کے الفاظ کسی نے اس سے بھی زیادہ بیان کیے ہیں۔ سب سے ہلکا لفظ جو ہے اسے صرف ہونٹ آپس میں مس کرتے ہیں، اف، یہ اف بھی والدین کے سامنے نہیں ہے۔ ڈانٹنا تو بہت دور کی بات ہے، بلکہ ہر وقت ان کے سامنے اپنے بازوؤں کو جھکائے رکھنا ہے، اور خصوصاً اس بات کی کدو کاوش کرنی ہے کہ عملاً بھی میں یہ ثابت کروں اور زبان سے بھی یہ کہوں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے مالک جس طرح انہوں نے میری پرورش میں کس خوبصورت طریقے سے، کس شفقت اور مہربانی اور رأفت کے ساتھ میری تربیت اور پرورش کیے ہیں، میرے مالک تو ان پر بھی اپنی رحمتوں کی برکھا برسا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ضمن میں جو 2 باتیں سمجھائی ہیں
اگر امت کی سمجھ میں آ جائیں زندگی کے دسیوں زاویے خوبصورت بن سکتے. سوال کرنے والا سوال کرتا ہے من احق الناس بحسن صحابتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، روئے زمین پر بسنے والوں میں سب سے زیادہ میرے حسن سلوک کا حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رہنمائی دی ہے وہ رہنمائی یہ ہے کہ سب سے زیادہ حقدار روئے زمین پر تمہارے اچھے رویے کا، تمہارے اچھے سلوک کا، تمہارے اچھے انداز کا وہ تمہاری والدہ گرامی. 3 مرتبہ یہی جواب دیا اور 4تھی مرتبہ والد کا تذکرہ کیا. ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ سوال آ جائے یا ہو، یا سوچتا ہوں کہ ماں کے بارے میں آیا ہے اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ باپ کی اتنی حیثیت تو کوئی نہیں ہے. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث میں ایک اور حقیقت کو پیش کر دیا. الوالد اوسط ابواب الجنہ، باپ کے جنت کا درمیانہ دروازہ ہے. اور آپ سمجھتے ہیں جب کوئی بڑی جگہ بناتے ہیں فیکٹری، جو مین گیٹ ہوتا ہے وہی سب سے بڑا ہوتا ہے، وہی سب کے درمیان ہوتا ہے. نو ڈاؤٹ کہ جنت ماں کے قدموں تلے ہے، لیکن دروازہ باپ ہے جس سے گزر کے ہی آپ نے جنت جانا ہے. چاہو تو اس کو توڑ دو، چاہے تو اس کی حفاظت کرو. اللہ ذو جلال سے دعا ہے کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ انہیں ایمان، صحت، خوشیوں والی اور برکتوں والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو دنیا سے جا چکے اللہ کروڑ رحمتیں ان پر نازل فرمائے. اس فیصلے کے اندر ایک بات اللہ ذو جلال نے کی ہے، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان کو ڈانٹیے نہیں. یہ ہستیاں زجر اور توبیخ کے قابل نہیں. یہ تو سبب بنے آپ کے آدم سے وجود میں آنے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے بڑا گناہ شرک ہے. شرک کے بعد جو گناہ بتایا ہے وہ کیا ہے؟ وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی. آج کی اس مبارک مجلس میں آپ کی خدمت میں صرف 4 باتیں پیش کرنا چاہوں گا. حقوق کسے کہتے ہیں؟ معاشرے کے اندر سب سے بڑی پریشانی جو بن چکی ہے، ہر والد ہر والدہ شکایت کر رہی ہے، بچہ بات ہی نہیں مانتا، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں. اور افسوس تو اس بات کا ہے، عقل و دانش بھی ہے، پڑھائی بھی کر رہے ہیں، بلکہ پڑھ چکے ہیں، سمجھدار بھی ہیں، لیکن والدین ان کے تعامل سے اس قدر دکھی ہیں کہ ان کے آنسو کو سنبھالنے والا نہیں. یہ حقوق کیا ہے؟ حقوق نافرمانی بچے کیوں کرتے ہیں؟ اور اگر اس نافرمانی کو انسان اختیار کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں اسے کن کن حالات سے گزرنا ہے اور اس کا کیا خمیازہ بھگتنا پڑے گا. اور چوتھا اور آخری نقطہ، شریعت نے
کسی کو واپس پلٹنے کا راستہ کیا دیا ہے؟ اگر اس سے دانستہ چاہتے نہ چاہتے ایسے حرکات ہو گئی جس سے والدین کو دکھ ہوا، تو واپس پلٹنے کا راستہ کیا ہے؟ تو آئیے سب سے پہلا نقطہ، حقوق کسے کہتے ہیں؟ شرک کے بعد جسے گناہ سمجھا گیا ہے وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ حقوق العق سے ہے، جس کا مطلب ہے نافرمانی کرنا، مخالفت کرنا، سرکشی کرنا، قطع تعلقی کرنا۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے فرماتے ہیں، صدور ما يتأذى به الوالد من ولده من قول او فعل۔ اولاد کا ہر وہ قول اور فعل جس سے والدین کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، اس کو نافرمانی کہتے ہیں، اور یہی حقوق ہے۔ امام ابن الجوزی رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے، مخالفت الوالدین ما يأمران به من امر المباح وسوء الادب بالقول والعمل۔ والدین کے ساتھ قولی اور عملی بدسلوکی کرنا یہ نافرمانی ہے۔ انہوں نے کوئی کام کہہ دیا ہے، کوئی حکم دیا ہے، اس کو بجا لانے کی بجائے مخالفت کرنا یہ نافرمانی ہے۔ محمد ابن محیریث فرماتے ہیں، کیسے پتہ چلے گا کہ انسان والدین کا نافرمان ہے؟ من مشى بين يدي أبيه فقد عقه۔ اللہ اکبر۔ والد بھی جا رہا ہے، اگر کوئی شخص والد کے آگے چلتا ہے تو اس نے اپنے والد کا ادب نہیں کیا، یہ نافرمان بیٹا۔ ہاں اگر آگے کوئی ایسی چیز ہے جس سے والد کو یا والدین کو تکلیف پہنچ سکتی ہے تو جلدی سے آگے بڑھ کے اس راستے کو صاف کرنا یہ ادب ہے۔ مجاہد بن جبر رحمہ اللہ جو سیدنا عبداللہ بن عباس کے ارشد تلامذہ میں سے، قرآن مجید کی تفسیر ایک ایک آیت کر کے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مجاہد بن جبر نے 3 مرتبہ پڑھی، اور آج سب سے اوتھینٹک تفسیر سمجھی جاتی ہے تو یہی ہیں لوگ، مجاہد بن جبر، سعید بن جبیر، عطاء، عکرمہ، ابن ابی جمرہ، ابو قریب، یہ وہ ہستیاں جس سند میں آ جائیں آنکھیں بند کر کے ان کی روایت کو قبول کیا۔ مجاہد بن جبر فرماتے ہیں، کسی کو دیکھنا ہے کہ نافرمان ہے والدین کا، من شد النظر الى والديه، جو والدین کو گھورتا ہے، آنکھیں نکالتا ہے، یہ نافرمان ہے۔ ومن أدخل عليهما حسنا فقد عقهما، کسی ایسے رویے سے والدین غمگین ہو جاتے ہیں، یہ غم والدین کو دینے والا یہ نافرمان ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کسی نے سوال کیا کہ والدین کی نافرمانی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، اگر نافرمانی سمجھنی ہے تو سنو، اذا اقسم علیہ لم یبرہ
والد جس پہ قسط ڈال دے، اگر اولاد اس قسط کو پورا نہ کرے نافرمان. وَإِذَا سَأَلَهُ لَمْ يُعْطِهِ، والدین کو چیز طلب کرتے ہیں، بیٹا نہیں دیتا نافرمان. وَإِذَا اؤْتَمَنَهُ خَانَ، کسی چیز کی امانت باپ دیتا ہے، ماں دیتی ہے، والدین کے امور میں خیانت کرنے والا یہ والدین کا نافرمان. سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جب ان سے سوال کیا گیا کہ والدین کی نافرمانی کا کیسے پتہ چلے گا، تو وہ کہا کرتے تھے اللہ یخالفہ فی سفر یشق علیہ. والدین کا نافرمان ہے وہ شخص کسی ایسے سفر پہ جانا چاہتا ہے. بلقینی بیان کرتے ہیں کہ والدین اس سفر کو پسند نہیں کرتے، ان کے لیے باعث مشقت ہے وہ سفر کہ کس کٹھن ماحول میں میرا بیٹا جائے گا. ایسا سفر اختیار کرنا بھلا جہاد سے بھی پیارا کوئی سفر ہو سکتا ہے جس کو اللہ کے رسول نے ذروۃ السلامی، اسلام کی کوہان کہہ دیا، جس کے بارے میں یہ مبارک لفظ پیش کر دیے الجہاد باب من ابواب الجنہ، جنت کے دروازوں میں سے دروازہ ہے. اور ساتھ کیا فرمایا یذہب اللہ بہ الہم والغم، اللہ تعالیٰ غم اور فکر جہاد سے دور فرما دیتا. لیکن ایک شخص اجازت دینے آتا ہے اللہ کے رسول میں نے جہاد کرنا ہے، کہا ارجع، لوٹ جاؤ اپنے والدین کے پاس، اجازت دے تو جائیے گا وگرنہ ان کی خدمت کیجیے. اس سے بھی مبارک بھی سفر ہو سکتا ہے. اسی لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے وہ شخص نافرمان ہے والدین کا جن کے کسی رویے سے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں. ان کا عموماً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، مجھے جہاد کی اجازت چاہیے، اور پتہ یہ چلا کہ والدین کو رلا کے آیا ہے. فرمایا لوٹ جاؤ، اسی طرح رلا کے آئے ہو اسی طرح ان کو جا کے ہنساؤ. کیا فرمایا یہ دنیا جہان کی ڈگریاں لے کے بھی سمجھتا ہے کہ شاید میں بڑا خوش قسمت ہوں، تو نہیں. اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو اتر آتے ہیں اس کے رویوں سے. یہ شخص نافرمان ہے، اس کو اس نافرمانی کی توبہ کرنی چاہیے. میری ان آنکھوں نے بھی دیکھا، میرے ان کانوں نے بھی سنا، اور آج گھر گھر کی یہ کہانی بن گئی کہ ایک باپ کہہ رہا تھا کہ میں اس دن شکرانے کے 2 نفل پڑھوں گا جس دن میرے بیٹے کی لاش آئے گی. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اولادوں سے والدین کتنے تک آ جاتے ہیں، کس قدر وہ فتنے کے شکار ہوں گے، کس لاڈ اور پیار سے پالا ہوتا ہے والدین نے، کس انداز سے پرورش کی ہوتی ہے. لیکن اگر ان کی قسمت میں دکھ ہی لکھے ہوں، ہر طرف سے ان کے لیے کوئی پریشانی ہی کریٹ کرتے ہیں، تو والدین کیا کریں. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کرتے ہیں ان تہجرهما وتحرمهما، نافرمانی کی نشانی یہ ہے کہ آپ ہجر کرو، ان کو ملنا چھوڑ دو. آج ہم کہتے ہیں بس مشغولیت بہت تھی،
والدین کو ملنا چھوڑ دینا اور انہیں مال دینا چھوڑ دینا یہ نافرمانی ہے۔ ہو سکتا ہے سوال دل میں پیدا ہو، میرا باپ تو خود امیر ہے، وہ امیر آپ نے تو نہیں بنایا، وہ اللہ نے بنایا۔ سوال یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی نیکی کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ کیسے وہ لوگ تھے جتنا مال اپنے بچوں پہ خرچ کرتے اتنا مال اپنے ماں باپ کے ہاتھ میں دیتے کہ آپ صدقہ کرو، اور کہتے یہ حق ہے جو میں ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور کتنے ایسے بھی لوگ تھے، کسی نے پوچھا کہ آپ کیسے اپنے اخراجات کو مینٹین کرتے ہیں، لکھ کے دیکھتا ہے اور وہاں کچھ رقم باپ کے نام پہ بھی لکھی ہوئی ہے۔ تو آپ کا باپ تو دنیا سے چلا گیا، یہ کس کو دیتے ہو؟ یہ کیا لکھا ہے؟ کہا اگر وہ دنیا سے چلا گیا ہے تو کیا اس کا حق بھی ختم ہو گیا؟ میں اس کی طرف سے یہ صدقہ کیا کرتا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ نے سمجھ دیا۔ الغیاب الطویل، مدت مریض سے اپنے والدین کو نظر بھی نہ آنا، اس سے بڑی نافرمانی کیا ہے؟ یاد رکھیے گا، والدین کی جمع پونجی اس کی اولاد ہوتی ہے۔ دنیا جہان کی چیزوں سے وہ اتنا خوش نہیں ہوتے جتنا وہ اپنی اولاد کو دیکھ کر ان کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ شاید کہ جن کی اولادیں ہیں ان کو احساس یہ ہوتا ہوگا کہ چھوٹے بچے کس طرح ان کو دیکھ کے دل کو سرور اور چین ان کو آتا ہے۔ آپ جتنے بھی بڑے ہو گئے ہیں والدین کے تو بچے ہیں، اس لیے باتیں کہنے والے کچھ بڑی خوبصورت باتیں بھی کہتے ہیں۔ اصل سبب یہ ہے جب بھی بیٹا گھر آتا ہے تو بچوں کی نظر تو ہاتھ پہ ہی ہوتی ہے کہ لے کے کیا آیا ہے کھانے کے لیے۔ گھر والی کی نظر تو بسا اوقات جیب پہ ہی ہوتی ہے، کچھ کما کے بھی لایا ہے کہ لایا ہے۔ یہ واحد نعمت اللہ نے والدین کی بنائی ہے۔ ان کی ایک ہی تمنا ہوتی کہ نظر چہرے پہ جاتی ہے میرا بیٹا خوش ہے کہ پریشان تو نہیں ہے۔ سب من طریق مباشر اور بطریق غیر مباشر، جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے ڈائریکٹ یا ان کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے نافرمان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من الکبائر شتم الرجل والدیہ، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی گناہ ہے کوئی شخص اپنے والدین کو گالی دے۔ یہ 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو صحابی سوال کرتے ہیں وَهَلْ يَشْتِمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے والدین کو گالی دے؟ آپ نے جواب کیا دیا؟ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبَّ أَبَا، جب وہ کسی کے باپ کو گالی دے گا جواب میں وہ اس کے باپ کو گالی دے گا تو گویا یہ اپنے باپ کو گالی دلوانے کا سبب بن گیا۔ يَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبَّ أُمَّهُ، یہ کسی کی والدہ محترمہ کو گالی دے گا تو وہ اس کی والدہ گرامی کو گالی دے گا، تو یہ سبب بنا جو بیٹا اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے کا سبب بنتا ہے یہ نافرمان۔ علماء لکھتے ہیں اللعن علیہ، یہ شخص بھی نافرمان ہے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملعون من سب اباه، ملعون من سب امه، ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من غير منار الارض، ملعون من ذبح لغير الله، وفي رواية اخرى ملعون من عق والديه، جو باپ کو گالی دے اس سے بھی اللہ کی لعنت، وہ اللہ کی رحمت سے دھتکارا ہوا
اس پہ پھٹکار پڑتی ہے. جو والدہ محترمہ کو گالی دے اس کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے. جو قوم لوط کے عمل میں ملوث ہوتا اس پہ بھی اللہ کی لعنت اور پھٹکار ہے. جو زمین کے نشانات بدلتا ہے کہ کسی کی زمین ہتھیاروں اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. جو اللہ ذو جلال کے علاوہ کسی اور کے نام کی قربانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. اور جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے. نافرمان کون ہے؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سے کسی نے پوچھا کہ نافرمانی کو کیسے ہم ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ کیا سنو، اذا وقف الرجل بجانب والده، اگر کوئی شخص اپنے باپ کے ساتھ کھڑا ہے ثم نفض ثوبه، پھر اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے، فطار الغبار عليه كتب عند الله عاقا، کپڑا جھاڑنے سے جو گرد باپ پہ پڑے گی، اگر گرد باپ پہ پڑ گئی تو یہ اللہ کے ہاں نافرمان لکھا جائے گا. نافرمان ہے وہ شخص عدم اجابت سؤالہما، باپ اور ماں بول رہے ہیں بیٹا بیٹی، جواب نہیں. صلحاء امت علماء امت کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، مسلمان کامل وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے محفوظ رہیں لوگ. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ فرماتے ہیں زبان کی مصیبت ایک مصیبت یہ بھی ہے، یہ بھی دکھ ہے کہ جہاں آپ نے بولنا ہے وہاں بولنا بند کر دیں. وہ کیا ہے؟ اللہ کے حکم کے سامنے، والدین کے حکم کے سامنے ان کی بات کا جواب دینا یہ ضروری ہے. دیکھیے نماز پڑھ رہے تھے جریج، نفلی نماز، اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، ماں کہہ رہی ہے یا جریج یا جریج، وہ کہتے ہیں امی وصلاتی، ماں اور نماز. فنجا فی صلاتی، سوچا ماں ہے ایک طرف، دوسری طرف نماز ہے. کہتے نماز ٹھیک، نماز پڑھتے ہیں. ماں نے کیا کہا؟ اللہم لا تمت حتی تری بالمومسات، اللہ اس کو موت نہ دینا جب تک یہ اس فتنے میں نہ پڑے. مومسات بدکار عورتوں کا فتنہ ایسے دکھائے. وہی بات ہوئی کہ جب اس کی کٹیا کو آ کے گرایا گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ بچہ کس کا ہے؟ وہی فتنہ سامنے آیا. علماء امت اور صلحاء امت نے استدلال کیا باپ اور ماں کی آواز پہ لبیک جو نہیں کہتا کہ نافرمانی میں لکھا جائے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں نے آواز دی یا ابا ہریرہ، قال لبیک یا اماں، کہتے ہیں لبیک میں حاضر ہیں. پھر کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. ابو ہریرہ کیا ہوا؟ کہا ماں نے آواز دی، میں نے جواب دیا اور میری آواز میری ماں کی آواز سے بلند ہوگی، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں. حیوہ ابن شریح محدث حدیث کی کتاب پڑھا رہے ہیں. جاءت امہ وفی عقلها خلل، بیمار تھی والدہ گرامی، گھر سے اٹھی بیٹے کے پاس آئی، کہتے یا حیوہ یا حیوہ. محدث حدیث پڑھانے والا، بیٹا میری مرغیوں کو آ کے خوراک ڈال دو. بیٹا کیا کہتا ہے؟ بیٹو والدہ کی بات ماننا فرض ہے، تمہیں پڑھانا یہ نفل ہے، انتظار کیجئے میں ماں کی بات پوری کر کے واپس آتا ہوں.
احمد بن سیرین، محمد بن سیرین، حفصہ بنت سیرین، یہ تینوں قرآن و حدیث کے جواہر کس ماں کے بیٹے تھے؟ تینوں محدث۔ بلکہ حیرانگی کی بات یہ ہے جب محمد بن سیرین اور احمد بن سیرین ان سے کوئی فتویٰ پوچھتا، اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا کہتے حفصہ کے پاس چلے جاؤ، حفصہ اس کے بارے میں آپ کو دلیل پیش کرے۔ اور وہ ماں جس کو زرد رنگ بہت پسند تھا۔ احمد بن سیرین کا کام یہ تھا کہ جہاں بھی بازار میں اس رنگ کا وہ کپڑا ملتا وہ گھر لے آتے۔ پوچھنے والا پوچھتا آپ ہر روز ہر وقت یہی کپڑا خریدتے ہیں، خیر ہے؟ کہتے ہیں اصل میں یہ رنگ میری والدہ کو پسند ہو۔ نافرمان ہے وہ شخص۔ امام ابن عبد البر کہتے ہیں زبان کی یہ بھی تکلیف ہے کہ آپ کسی نیک انسان کو دیکھے زبان نکالے، بہت بڑی تکلیف، اس کے ساتھ مذاق ہے۔ صلحائے امت نے لکھا ہے نافرمانی یہ بھی ہے جہاں کی بات کے لبیک نہیں کہتے۔ العبوس فی وجہیہما، والدین کو دیکھ کے منہ بنا لینا، منہ بسوڑ لینا فرمانی ہے۔ علماء نے تو مثال پیش کی ہے اور صرف سمجھانے کے لیے آج کل کے ماحول کے مطابق کہ ماں سخت گرمی میں کہتی ہے بیٹا مہمانوں نے آنا ہے جلدی سے چیزیں لے آئیں، وہ لے آیا، اوہ بیٹا میں بھول گئی، اب دہی بھی لے آؤ، تو اگر بیٹا کھڑا رہا کہتا اوف نہ یجوز، یہ اوف کہنا بھی جائز نہیں، اسی سے تو منع کیا ولا تقل لهما اوف بھی نہ کہو۔ نافرمان ہے وہ شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھتا ہے۔ عدم صلة قرابتهما وأصدقائهما، جن رشتہ داریوں کو جوڑ کے گئے ہیں ان کو والدین رشتہ داریوں کو اولاد جو جوڑتی نہیں ہے، توڑ دیتی ہے، قطع رحمی کرتی ہے، یہ اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتی، اسے نافرمانی کی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں، سر پہ پگڑی ہے، گدے پہ سوار ہیں، جلدی سے اترے، پگڑی ایک شخص کو پہنائی، مسافر معانقے کے بعد اور گدا بھی دے دیا۔ پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ وَإِنَّهُ لَيَرْضَىٰ بِيَسِيرٍ، تو دیہاتی ہے اور دیہاتی تو بہت تھوڑی چیز پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ کہ جانتے ہیں کون ہے؟ یہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے والد کے چلے جانے کے بعد کہ اس کے بھائیوں سے نیکی کرو یا اس کے دوستوں سے نیکی کرو۔ تو میں تو اس لیے نیکی کر رہا ہوں کہ میرے باپ کے دوست کا بیٹا ہے۔ اور شاید کہ یہ بات میرے اور آپ کے لیے بہت بڑی بات ہوگی، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں، اب سے کتنے لوگ ہیں جو روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں؟ ایک شخص نے آ کے سوال کیا کہ مجھے بتائیے میں نیک ہوں کہ نہیں؟ کہا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ کہا میں نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ کے پاس بڑا علم ہے۔ کہا علم کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ یہ تو اللہ جانتا ہے کون ہے۔ جب اس نے اصرار کیا تو کہا پھر ایک سوال کا جواب دے دو، میں بھی آپ کو بتا دوں۔ کیا سوال کیجیے؟ بتاؤ اپنے والدین کی دعا کرتے ہو؟ کہاں دعا کرتا ہوں۔ کہا پھر تم نیک ہو۔ کہا کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث، من صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے
3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، باقی سب اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، صدقہ جاریہ اور جو علم چھوڑ گیا اس سے لوگ نفع لے رہے ہیں، اور نیک بچہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے۔ نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے، نیک ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتا ہے۔ سواء كانوا احیاء ام امواتا، ضروری نہیں کہ والدین فوت ہو جائے تو تب دعائیں کریں، زندگی میں بھی دعائیں اور ان کے جانے کے بعد بھی دعائیں۔ یہ تو ہر ایک جانتا ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ سے بڑھ کے حافظ حدیث کون تھا، لیکن اس ہستی کی عادت کیا تھی؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صبح نماز پڑھتے، ذکر اذکار سے فارغ ہوتے، سب سے پہلے جا کے والدہ کو سلام کرتے، السلام علیکی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ کیا کہتے؟ رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اللہ تجھ پہ میری والدہ گرامی اپنی رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے میری کتنی اچھی تربیت کی۔ اور ماں جواب کیا دیتی؟ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، بیٹے تجھ پہ بھی اللہ رحمتوں کی برکھا برسائے، تو نے بڑھاپے میں مجھے یاد رکھا۔ نافرمان ہے وہ شخص جو اپنے والدین کے لیے دعائیں کرنے میں بھی بخل کرتا ہے۔ اس سے بڑی نیکی کیا ہے؟ کاش یہ عادت بنے جو ایک لوگوں کی عادت شاید آج بھی ہے، جب بھی رات کو آنکھ کھلے، سحری کو، فجر کو اٹھو، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وآذنني بذكره، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اغفر لي ولوالدي، اللهم اشفني وأمي وأولادها، اللهم اشفني ولوالدي، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما، میرے والدین کو بھی معاف فرما، اور اس کی اولاد کو بھی معاف فرما، اللہ مجھے بھی شفا دے، میرے والدین کو بھی شفا دے، اس کی ساری اولاد کو بھی شفا دے۔ والدین کے دعا خاص کیجیے، اس سے بڑا کوئی بھی اپنے ساتھ احسان نہیں ہے کہ ہم اپنے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ دوسرا نقطہ، والدین کی نافرمانی کیوں ہوتی ہے؟ سبب کیا ہے؟ اس کا سب سے پہلا سبب الجہالہ۔ جس کو نافرمانی کے عواقب کا پتہ نہیں، وہ نافرمانی کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتا۔ ایک شخص سلف صالحین کے پاس آیا اور کہتا ہے، میرے بیٹے نے میرے چہرے پہ تھپڑ مارا ہے، والعیاذ باللہ۔ کہا میں کچھ پوچھوں آپ سے؟ کہا پوچھیے۔ هل علمته القرآن؟ تم نے اسے قرآن سکھایا؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته السنة؟ اللہ کے رسول کے فرامین اور سنت سکھائی؟ قال لا، نہیں۔ قال هل علمته اخلاق الصالحین؟ کیا صالحین کے اخلاق اور اخلاقی رویے تو نے اسے پڑھائے سکھائے؟ ایسے نیک لوگ ہوتے ہیں، یہ ہیں صحابہ، یہ ہیں انبیاء، سکھائے؟ قال لا، نہیں۔ قال فحسبك ثور فضرب، تو پھر اس بیل نے آپ کو ٹکریں ہی مارنی ہے، اس سانڈ نے اور کیا کرے گا؟ یہ خود تم نے تیار کیا۔ علم سکھاؤ، اپنی اولادوں کو علم سکھاؤ، اور علم کے ساتھ ساتھ ادب و آداب سکھاؤ۔ بیٹا یہ ادب ہے، اور آپ حیران ہوں گے
کہ علماء امت کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن مبارک جیسے، کہ 20 سال ہم صرف ادب ہی سیکھتے رہے. اور امام مالک کیا کہتے ہیں کہ شاید ہم علم سے زیادہ ادب کے محتاج ہیں. اور امام ابن القیم فرماتے ہیں من علامت قبول العمل ان یکون بالادب، شاید کہ کسی عمل کی قبولیت کی نشانی یہ ہے کہ وہ ادب و آداب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کوئی کام کرے تو یہ ضرور قبول ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو کوئی پرواہ نہیں کی، چھوٹے سے چھوٹے کو بھی ادب سکھایا ہے، بڑے سے بڑے کو بھی. وہ کتنا چھوٹا بچہ ہوگا جو کھانا کھا کے ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے، ادھر ہاتھ لے جا رہا ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی، بیٹا، یا غلام، جیسے کہ دوسری روایت میں ابن یا غلام، بیٹا کھانے کے قریب ہو کے بیٹھا کرو. یہ نہیں ہے کہ وہاں بیٹھا اور کہتا یہاں مجھے کھانا لا کے دو. اور ماں اور باپ کہتے ہیں چلو بچہ ہے، آج یہ بچہ ہے کل کو بڑا بھی ہوگا. ابن یا غلام، بیٹے قریب ہو جاؤ، کل بسم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ. کل بیمین، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل بما یلیک، اپنے سامنے سے کھاؤ، دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں لے کے جاتے. اور وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ فما زالت تلک طعنتی بعد، گواہ رہنا میں نے جب سے یہ نصیحت سنی ہے آج تک میں نے اسی کے مطابق ہی کھانا کھایا. یہ تو بچوں کی بات ہے نا کہ دائیں ہاتھ سے کھائیں. اس کی عمر تو ابھی کو 5-6 سال تھی، آج تو 50 سالہ بچے بھی بائیں ہاتھ سے ہی پیتے ہیں اور کھاتے ہیں. اور ساتھ ہی کہتے ہیں یہ بھی تو اللہ نے بنایا نا. ہاں تو یہ بھی تو اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا نا. بنایا تو اللہ نے، لیکن اس نے حکم بھی دیا ہے نا. فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ويأخذ بشماله ويأتي بشماله. شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے پیتا ہے، شیطان ہی بائیں ہاتھ سے تو چیز دیتا ہے اور لیتا ہے. روایت کے لفظ آتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور بائیں ہاتھ سے کھانے والا کیا کہتے ہیں؟ لا استطيع، میں نہیں کھا سکتا. فرمایا استطعت، تو نہیں کھا سکتے. فما رفعها بعد ذلك الى فيه، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانی. صحیح مسلم کی روایت ہے وہ دائیں ہاتھ شل ہو گیا پھر پوری زندگی منہ تک لے جا ہی نہیں سکا. آداب سکھائیے. جہالت یہ سبب ہے. دوسرا سبب اولاد نافرمان کیوں بنتی ہے؟ جب اس کی اچھی تربیت نہ ہو. اور اچھی تربیت کا جزو لا ينفق یہ ہے کہ اس کے لیے ماں اچھی ڈھونڈو. یہ ایک حساس زندگی کا فیز ہے. جب آپ شادی کرتے ہیں اس فیز کو ذرا بڑی ہی گہری نظر سے دیکھ کے حل کریں. میں شادی کس سے کر رہا ہوں؟ کون ہے؟ اس کے اثرات میری نسل پہ کیا مرتب ہونے والے ہیں. ایک وہ وقت تھا جب مائیں دودھ پلاتی باوضو ہو کے، ذکر کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے اور ساتھ دعائیں جاری رہتی. اللہم اجعلہ قائدا للامة الاسلامیہ، یا اللہ اس کو امت کا لیڈر بنا. اللہم اجعلہ فقیہا حکیما، اللہ اس کو فقاہت عطا فرما اور حکمت و دانائی والا بنا. اللہم اجعلہ قارئا وعالما، اللہ اس کو عالم اور قاری بنا. آج دودھ کس لیے ماں پلاتی ہے؟ اس کو دودھ پلاؤ یہ سو جائے جان چھوڑے. ظاہر بڑے ہو کے وہ سو ہی رہتے ہیں. ایک لوگ دعائیں کرتے تھے یا اللہ بیٹا وہ دے جو امت کو جنت کی طرف لے جائے. آج دعائیں بھی نکلتی ہے، کہتے ہیں اللہ بس چاند جیسا بیٹا دے دے. تو اللہ چاند جیسا بیٹا دے دیتے ہیں. چاند چونکہ رات کو نکلتا ہے،
دن تو نظر نہیں آتا، اس لیے یہ چاند بھی ساری رات فیس بک پہ نظر آتا ہے، صبح سارا دن سویا رہتا ہے۔ دعا اور اچھی بیوی ذمہ داری ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ۔ نہ بچی والوں کو یہ خیال رہتا ہے، نہ بچے والوں کو، بس ایک ہی ہوتا ہے مال کتنا ہے، اسٹیٹس کیا ہے۔ بھلا اس سے بڑا بھی اسٹیٹس ہے کہ رنگ کا کالا ہو، ہونٹ موٹے موٹے ہوں، نہ جانے پاؤں میں جوتی کیسی، چلو جو زمین پہ اس کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دے۔ بھلا اس سے بڑا بھی اسٹیٹس ہے، اور بھلا اس سے بڑا بھی اسٹیٹس ہے کہ انسانوں میں ایک انسان 30 سال کے قریب مسلمان ہوتا ہے، ساری زندگی اسلام سے پہلے کی گزاری، گنتی کے 6 سال اسلام میں گزارے، جو ہی فوت ہوتا ہے 70,000 فرشتے اس کے جنازے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں۔ اس سے بڑا بھی اسٹیٹس ہے۔ کاش ہمیں اسٹیٹس کی سمجھ آئے کہ اسٹیٹس کہتے کس کو ہے۔ اس سے بڑا کوئی اسٹیٹس نہیں ہے کہ اللہ کھربوں فرشتوں میں اس بندے کی تعریف کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت الجنہ فسمعت قراءۃ، میں جنت میں گیا تو قرآن کی تلاوت سنی، قلت من ھذا، یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ جواب ملا حارثہ بن النعمان، یہ حارثہ بن النعمان ہے۔ وہ کیسے؟ جواب ملا كذلكم البر كذلكم البر وكان أبر الناس بأمه، روئے زمین میں سب سے زیادہ ماں کا خدمت گزار یہ ہے، یہ قرآن زمین پہ بیٹھا پڑتا ہے، اس کی تلاوت سے جنتی محفوظ ہو رہے ہیں۔ کمال تو یہ ہے، اسٹیٹس تو یہ ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ہماری نسلوں کو بھی نصیب کرنا۔ سیدنا عمر کے پاس ایک شخص آیا کہ میرا بیٹا مجھ سے بدتمیزی کرتا ہے، کہا بلاؤ۔ بیٹا کی کہتا ہے سزا لینے کے لیے تیار ہوں، اطمئن یا امیر المؤمنین مجھے امن دیجیے، میری بھی کچھ گزارش ہے۔ کہا بتائیے، انت آمن؟ کہا اس نے میرے 3 حق ادا نہیں کیے۔ کہا آپ کے کون سے حق ہیں؟ کہا میرا حق یہ تھا کہ میری ماں کو نیک تلاش کرتا، اس نے رقص کرنے والے سے شادی کی ہے، میرا حق نہیں ہے۔ میرا حق یہ تھا کہ میرا نام بھی اچھا رکھتا، فسمانی جعلا، اس نے جعل نام رکھا ہے، اور جعل ایسے کیڑے مکوڑے کو کہتے ہیں جو غلاظت نکلتا ہے، اس نے میرا حق نہیں دیا۔ اور آج بھی آپ کے علم میں ہے نام رکھنے کے لیے کیا کرتے ہیں، نہ ان کو انبیاء کے نام پسند ہے لوگوں کو، نہ صحابہ کرام کی پاکیزہ نام پسند ہے۔ بیٹھیں گے گوگل پہ جائیں گے، اچھا یہ نام، اچھا جی مولانا صاحب اس کا معنی کیا ہے، یا فون آئے گا ایسا نام بتائیے جو کسی نے نہ رکھا ہو۔ بھائی انبیاء کے نام رکھے نا، صحابہ کے نام رکھے، عبداللہ عبد الرحمن رکھے۔ اللہ کے ہاں احب الاسماء الی اللہ الحمادون، حامد ہے، محمود ہے، حماد ہے، یہ نام رکھے نا، حارث نام رکھے نا جو اللہ کے رسول کے پسند ہے۔ نہیں ایسا نام، اب ہم تو ایسے بات بھی کرنے سے شرماتے ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ کچھ علماء اللہ نے جرت والے بھی پیدا کیے ہیں، وہ کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے، پھر ابلیس رکھ لو، یہ کسی نے نہیں رکھا ہوگا۔ مگر یہ بھی کرائٹیریا ہے کہ نام میں وہ رکھوں گے، وہ کسی نے نہیں رکھا۔ اللہ عز و جلال ہم سب کو راہ راست نصیب کرنا۔ گائز تیسرا حق بھی ادا نہیں کیا، اس کا حق تھا مجھے قرآن پڑھا تھا۔ اس سے پوچھے مجھے ایک دن کہ اس نے قرآن کی بات کہی، اس نے 3 حق میں لیے، تو میرے ساتھ یہ چاہتا ہے کہ میں تمیز سے پیش آؤں، یہ کیسے ہو سکتا؟ بچوں کے بھی حقوق ہیں۔ نافرمان اس وقت اولاد ہوتی ہے جب آپ اپنی بیوی کی سلیکشن میں غلطی کر جاتے ہیں۔ حیرانگی کی بات ہے
ہوں پیغمبر اور یہ دعا کر رہے ہو اللہم انی اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المسیح، اللہ میں ایسی بیوی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے، ومن ولد یکون علی ربا، وفی روایت اخرى ومن ولد یکون علی وبالا، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے ایسی اولاد نہیں چاہیے جو میرا رب بن بیٹھے، جو میرے لیے وبال بن جائے، ومن مال یکون علی فتنہ، اللہ ایسا مال بھی مجھے نہیں چاہیے جو میرے لیے فتنہ ہی بنے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، یہ کسی عام شخص کی دعا تو ہے؟ کیا وجہ ہے؟ یہ نسلیں اس پہ قائم ہوتی ہیں۔ امام شافعی کون تھے؟ ماں نے ان کو یہ سب کچھ سکھایا، باپ تو نہیں تھا، یتیم۔ امام بخاری کی پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے، باپ تو اللہ کی مسئلہ ہے۔ ابن حجر اسقلانی کو اتنا علم ملا اللہ نے دیا، لیکن پرورش کس نے کی؟ ماں نے کی ہے، باپ تو دنیا میں نہیں رہا۔ وہ کیسی ماں ہوگی امام شافعی کی؟ سحری کے وقت چھوٹا سا بچہ ہے، پگڑی باندھ کے کھڑا کر دیتی، وہ چھوٹ جاتے، ماں مجھے جانے دے، بیٹا اذان تو فجر کی ہو لینے دو، اور وہ تیار کھڑا ہوتے تھے۔ مائیں جن کے بارے میں کہنے والے نے سچ کہا تھا، یہ تاریخ بنانے والی ہے، اللہ ذو جلال سب کی ماؤں کی حفاظت نافرمانی ہوتی ہے جہالت کی وجہ سے، تربیت اچھی نہ ہو، ماں اچھی تلاش نہ کی جائے، اور اس وجہ سے بھی نافرمان اولاد ہوتی ہے۔ والدین جتنے مرضی نیک ہوں جب اپنی اولاد میں عدل و انصاف نہ کریں، جب عدل و انصاف پہ کینچی پھیری جاتی ہے، یہ بھی بیٹا ہے یہ بھی بیٹا ہے، اس سے زیادہ اس سے کم والدین کرتے ہیں، یہ نا انصافی، حسد، نفرت، بغض، عداوت اس بچے میں پیدا کرے گی، یہ کبھی بھی والدین کی خدمت نہیں کرے گا بلکہ نفرت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بشیر، نعمان بن بشیر، نعمان کے والد آئے، اپنی اہلیہ عمرہ رضی اللہ تعالی عنہما ان کو لے کے آئے۔ ماجرا کیا تھا؟ کہا میں اپنے بیٹے کو زمین کا ٹکڑا ہدیے میں لینا چاہتا ہوں، جیسے آج بھی کہتے ہیں میرے باپ نے گفٹ کیا ہے۔ کچھ فضل ربی چیزیں ہوتی ہیں، کچھ فضل ادبی ہوتی ہیں، جو بڑا طاقتور ہے وہ لے جاتا ہے، کمزور رہ جاتے ہیں۔ بیوی نے کہا نہیں، جب تک اللہ کے رسول گواہی بنیں گے میں اس پہ راضی نہیں ہوں۔ میاں بیوی آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سوال پیش کیا، آپ نے ایک ہی سوال کیا، اور نعمان کی ایک ہی بہن تھی امیہ، کہا یہ گفٹ آپ نے کسی اور کو بھی دیا؟ کہا نہیں۔ فرمایا انی لا اشہد علی جور، میں پھر ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا، یا تو اس کو بھی دو یا اس سے بھی واپس لے لو۔ بشیر نے اپنے نعمان بیٹے سے بھی گفٹ واپس لے لیا۔ ظلم ہے جو والدین کرتے ہیں، جس کا نتیجہ پھر انہیں بدتمیزی کا ملتا ہے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد میں عدل کرو، سووا بین اولادکم، عدل کرو۔ یہاں کی شریعت نے یہاں تک کہہ دیا، یہ وراثت کا قانون ہے، للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بیٹے کے دو حصے ہیں اور بیٹی کا ایک حصہ ہے۔ اگر زندگی میں آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، گفٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بیٹی اور بیٹے کو برابر کریں۔ اور یہاں تو مسائل اس سے بھی آگے ہیں، دو بیٹے ہیں، سلف تو یہاں تک خیال کرتے کہ اس بیٹے کو اگر چھٹکارا ہے، بوسہ دیا ہے، کوئی 1 سال بڑا ہوگا بیٹا، اس کو نہیں چھٹکارا، کہا نہیں، اس کا حق ہے، وہ دیکھ رہا ہے، اس کو بھی یہ پیار کرنا ہوگا تاکہ کسی قسم کی نفرت نہ پیدا ہو۔ یہ ایک الگ میئرز ہیں کہ آج میں کچھ سوچتا ہوں، نہیں اس کی کیا ضرورت ہے، نہیں اس کے ساتھ ہی کرنا ہے،
4 سے 6 سے 8 سے 12 بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں، کہتے نہیں میں نے بس اس کے نام اپنی زمین کر کے جانی ہے، جب آپ ظلم کر کے جائیں گے تو اولاد زندگی میں بھی آپ کی نہیں بنے گی، اور بعد میں بھی آپ کے نیکی کا کوئی ساز و سامان نہیں بنا سکے۔ اعدلوا بین اولادکم، اپنی اولاد کے عدل کیجیے۔ نافرمانی اسی اولاد میں آتی ہے، جب انسان اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے تو اس کی اولاد پھر اس کی نافرمان کرتی ہے۔ امام اصمعی رحمۃ اللہ علیہ جو لغت کے بہت بڑے امام ہیں، ایک دن سوچتے ہیں کہ آج میں نکلنا ہے، آج میں نے دیکھنا ہے دنیا میں سب سے بڑا نافرمان کون ہے اور سب سے بڑا نیکی کرنے والا کون۔ دیہاتوں میں نکلے، بستیوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص بوڑھا ہے، اس کے گلے میں رسی ڈالی ہوئی ہے اور ڈول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ پانی بھر بھر کے لاتا ہے، ایک شخص کے ہاتھ میں چھڑی ہے اور وہ اس کو چھڑی مارتا ہے، یہاں تک اس کی کمر پہ نشان پڑ گئے ہیں۔ تو دیکھتے کہتے ہیں اما تتق اللہ فی ھذا الشیخ الضعیف، تو تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے اس بوڑھے کے ساتھ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے جانتے ہو یہ کون ہے؟ یہ میرا باپ ہے۔ باپ بول کے کہتا ہے میں نے بھی اپنے باپ کے ساتھ ایسا ہی کیا، آج میرے ساتھ بھی ہوگا۔ کہنا چاہیے تجار جیسے آپ اپنے والدین کے ساتھ کرو گے تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا۔ یہ دار المکافات ہے اس معاملے میں دنیا ہی، ایک تو وہ اصل دار المکافات ہے قیامت کا دن، کچھ چیزیں نقدن اللہ یہاں بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے جتنی خدمت آپ اپنے والدین کی کریں گے آپ کی اولاد بھی اتنی ہی خدمت گزار ہوگی۔ وفی القصص عبر، بعض قصوں میں بڑی عبرت ہوتی ہے۔ سعودیوں کے ایک بہت بڑے عالم وہ قصہ بیان کر رہے تھے، اتفاق سے آج یہ بھی گھر گھر کی کہانی بنتی۔ ماں فوت ہو گئی، باپ نے یہ طے کیا کہ میں بڑے بیٹے کے ساتھ رہوں گا۔ والدین کا تجربہ ہوتا ہے، زندگی گزار چکے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ایسی چیز کو جگہ نہیں دیتے جس سے فائدہ نہ ہو۔ باپ نے کہنا بیٹا جس کمرے میں آپ نہیں ہو تب جاتے وقت سوئچ آف کر دیا کرو، بیٹا فریج کھلی رکھنے سے خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی کہتی ہے خامد آیا سنو، یہ ہر بات پہ ٹوکا ٹوکی کرتے ہیں، مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ کاش خامد اس وقت کی گرین سگنل نہ دیتا، کہتا سنو یہ اچھی بات ہے اور اچھی بات کا انکار نہیں کیا کرتے، اور دوبارہ نہ ایسی بات کیا۔ وقت گزرا، بیوی نے پھر کہا الا انا الا ابوک، یہ اپنے باپ کو رکھو یا مجھے رکھو۔ یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ کاش یہاں بھی خامد سمجھتا کچھ عقل ہوتی تو کہتا سنو تم بھی رہو گی باپ بھی رہے گا، اس کی اپنی عظمت تیرے اپنے حقوق، اور دوبارہ ایسی جرت نہ کیجیے۔ اب بیٹا کیا کرتا ہے؟ باپ کے پاس جاتا کہ ابا جان آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو تازہ ہوا کی ضرورت ہے، روشنی کی ضرورت ہے، وہ جو باہر مکان ہے نا سروینٹ کوارٹر، وہاں ڈائریکٹ دھوپ بھی آتی ہے اور ہوا بھی تازہ، تو وہاں نہ منتقل ہو جائے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر اتنے ہی اچھا وہ گھر ہے تو میاں بیوی تم کیوں نہیں منتقل ہو گئے؟ والدین ہوتے ہیں، بچے نہیں ہوتے۔ تو سمجھ گیا، کہا بیٹا بالکل ٹھیک کہا آپ نے، منتقل ہو گئے۔ یہ وہ وقت ہے سمجھنے والا۔ ایک وقت تھا کہ جب تم چل نہیں سکتا تھا، تیرا باپ اور تیری والدہ گرامی انگلی پکڑ کے چلانا سکھایا۔ آج اگر ان سے چلا نہیں جاتا تو کم از کم ان کے ہاتھ میں کھوٹی تو تھما دو، ان کا سہارا تو بن جائے۔ ایک وہ وقت تھا کہ تم صرف پانی کا گھونٹ نہیں دیا جاتا تھا، کبھی ماں اور کبھی باپ کس طرح چھوٹی چھوٹی چمچوں میں ڈال کے تجھے پانی اور دودھ پلاتے ہیں۔ آج اگر وہ بیمار ہو گیا ہے تو کچھ تو بدلا چکا ہے، اس
وقت یاد کیجیے کس طرح تم گرد میں لتڑے ہوئے ہوتے، تمہیں لیٹے لیٹے لباس چینج کروا لیا کرتے، گیلی جگہ پہ ماں خود سو جاتی، کہتے میرے بیٹے کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، آج پھر وہ بیمار ہیں، تو پھر انسان کہے کہ اب کیا کرے، چلو بدلنے کی کیا ضرورت ہے، وہ جائز ہے ایسے ہی۔ یہ ساری چیزیں ایک وقت سمجھاتا ہے۔ ہکذا علمت الحیاء، اگر زندگی نے سکھایا تو کیا سیکھا، شریعت سے سیکھ کے اجر بھی حاصل کر لو اور سیکھ لو۔ الغرض بات چلا گیا، اور وہی معاشرے کا ظلم، برتن بھی خاص ہو گئے، پارٹنر آئے، دوست آئے، مہنگے سے مہنگے برتن، بہترین سے بہترین ڈشز، اور باپ اور ماں پورے ہو جائے، برتن بھی خاص، کھانا بھی خاص، بس وہ کھاتے نہیں ہیں، کبھی لیٹ کبھی وقت پہ، خود روزانہ سے لباس بدلنا ہے، بچے اور بیوی بھی ایسے ہی کرتے ہیں، چلو بوڑھا ہے 8 دن کے بعد اس کو بھی دے دیا سوٹ دھلا کے، نہیں دھلا تو اس نے اسی طرح ہی پہن لیا۔ آئی قوالی چلی چلے، ایک وقت آیا وہ بیمار ہوا اور فوت ہو گیا۔ لوگوں نے تعزیت کی، روتا ہوا اپنے آپ کو دکھایا کہ باپ سے بڑی محبت کرتا تھا۔ جب 4 دن گزرے تو بیٹے کو لے کے کہتے بیٹا آؤ ذرا وہ کمرہ صاف کرے۔ وہ چھوٹا بیٹا ساتھ تھا، جب گیا تو وہ کٹوری اس نے پکڑی جو ٹوٹی ہوئی تھی جس میں دادا کو کھانا جاتا تھا، اس نے پکڑ کے فجعلہ تحت ابطی اپنے بغل میں رکھا۔ باپ کہتے یا بنی یا بنی هذا وسخ، یہ ٹوٹی ہوئی ہے پھینک دو۔ قال لا، بجان میں اس کو پھینکوں گا نہیں۔ قال ولما، وہ کیوں؟ قال عندما كبرت احط لك اكلك، ابا جان جب آپ بوڑھے ہوں گے دادا ابو کی طرح تو میں بھی کسی نے آپ کو کھانا دوں گا۔ الذي انطقه، کس نے اس کی زبان پہ کلمہ جاری کیا، جیسا کرو گے ویسا کرو گے۔ اولاد اس لیے بنا فرمان ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص اپنی اہلیہ کے پاس جاتا ہے ان اللہ لا یستحی من الحق، اور دعا نہیں کرتا، دعا پڑھ لے، لن یضرہ شیطان ابدا، شیطان سے نقصان نہیں دے گا۔ نقصانات کیا ہوتے ہیں اگر دعا نہ پڑھے؟ والدین کے نافرمان، برائیاں کرنے والا، جسم کی کسی اعضاء میں نقص۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، شیطان شریک ہوتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول نے سیدہ فاطمہ کا نکاح کیا۔ جب تک سیدہ فاطمہ نظر میں رہی اور آپ دعا کرتے رہے اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نجلہما، اللہم بارک فی نجلہما، جب تک سیدنا علی اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھر داخل میں ہو گئے، سرتاج رسول دعائیں کرتے رہے۔ یہ دعا عبداللہ ابن مبارک کے پاس ایک شخص آیا، بیٹا 6 ماہ کا ہو گیا ہے، تربیت کے بارے میں کچھ بتائیے، کہاں لیٹ ہو گئے ہو۔ دعائیں تو شادی سے پہلے بھی کرتے ہیں، شادی کے بعد بھی کرتے ہیں، اولاد جب ہو تب بھی کرتے ہیں، اور کبھی بھی اپنی اولاد کو بددعا نہ کرو۔ اس سے بھی اولاد جو ہے نافرمان ہوتی ہے، اور اس سے بھی اولاد برائی میں لگتی ہے۔ کہ غصہ آئی جائے تو شیخ سدیس کی والدہ کی دعا دے دیا کرو۔ آپ کے علم میں ہے جب مہمان آئے تو نے مٹی ڈال دی تھی کھانے میں، تو خود بیان کرتے ہیں ماں نے غصے میں آگے کہا جعلک اللہ امام الحرم، اللہ تجھے بیت اللہ کا امام بنا دے، اللہ نے بنا دیا، تو ایسی دعا دے دیا۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ 3 دعائیں رد نہیں ہوتی۔ والدین جب اپنے اولاد کی دعا کرتے ہیں، اور روزے دار کی دعا، اور مظلوم کیا ہوگا۔ آئیے تیسرا نقطہ، اگر گناہ فرمانی کرتا ہے تو اسے کیا خمیازہ بھگتنا ہے۔ نمبر 1،
یہ اللہ عز و جلال کی حرمتوں کو پامال کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے والے کو دنیا اور آخرت میں چین کیسے آئے گا؟ ان اللہ حرم علیکم عقوق الامہات. اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے کہ ماؤں کی نافرمانی کی جائے. یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہے. چور کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، بدکار کو ہر شخص برا سمجھتا ہے، اور اللہ کے رسول نے والدین کی نافرمانی کو شرک کے بعد بڑا گناہ کہا ہے. ان من اکبر الکبائر الشرک باللہ وعقوق الوالدین والیمین الغموس. سب سے بڑا گناہ شرک، والدین کی نافرمانی اور جھوٹی قسم. تیسرا نقصان رضا الرب فی رضا الوالدین وسخط الرب فی سخطہما. جس نے اللہ کو راضی کرنا ہے وہ والدین کو راضی کر لے، جس نے اللہ کو ناراض کرنا ہے وہ والدین کو ناراض کر لے. یہ اللہ کے رسول کی وصیت کا بھی مذاق اڑانے والا ہے. اللہ کے رسول نے 10 چیزوں کی وصیت کی سیدنا معاذ کو. اللہ کے رسول نے فرمایا لا تشرک باللہ وَإِن قُطِعْتَ أَوْ فَرِّقْتَ. میرے صحابی کبھی شرک نہ کرنا، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں آگ میں جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجْ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ. تیرے والدین تمہیں یہ کہہ دینا کہ نکل جاؤ، چھوڑ دو سب کچھ، ان کی نافرمانی نہ کرنا، تو تمہیں یہ بھی کہہ دے کہ اہل و عیال اور مال بھی چھوڑ دو. وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا. فرض نماز نہ کبھی چھوڑ. اس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی فقد بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اللہ ذو الجلال کا ذمہ اس سے اٹھ جائے گا. وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهَا رَأْسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ. شراب نہ پینا یہ ہر فحاشی کی بنیاد ہے، جڑ ہے، اس سے ہر برائی جو ہے وہ مضبوط ہے. اور دوسری روایت میں آتا ہے انسان پھر نہ ماں کو پہچانتا ہے، نہ خالہ کو پہچانتا ہے، نہ بیٹی کو پہچانتا ہے، نہ بہن کو پہچانتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ. میدان جہاد چھوڑ کے نہیں بھاگنا، بزدلی نہیں دکھانی. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ. سب لوگ شہید ہو جائیں اپنے میدان چھوڑ. وَإِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتًا فَاصْبُتْ. اگر لوگوں کو موتیں پہنچتی ہیں تو انہیں ثابت کر کے دکھانی. کوئی فتنہ آتا ہے انہیں پریشان. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْمَعْصِيَةَ. پتہ ہے جس چیز کا یہ برائی ہے، ٹٹائی سے برائی نہ کرنا، اس سے اللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے، اللہ کی پکڑ آتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنفِقْ عَلَىٰ عِيَالِكَ مِنْ قَوْلِكَ. جو اللہ نے مال دیا ہے بچوں پہ خرچ کیا تھا. اور یہ بھی فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَبَدًا. کبھی بھی اپنا کوڑا جو ہے اس کو رکھو نہیں. باپ کی حیبت ہونی چاہیے. عَلِّقِ الصَّوْتَ حَيْثُ يَرَاهُ أَهْلُ الْبَيْتِ. ایسی جگہ پہ کوڑا لٹکاؤ جہاں گھر والے دیکھیں. یہ روب ہونا چاہیے. اور آپ یاد رکھیے بعض برائیاں خوف سے دور ہوتی ہیں، بعض برائیاں حیا سے دور ہوتی ہیں. اتنے نیک لوگوں کو برے لوگ دیکھ کے برائی چھوڑ دیتے ہیں، ان کی حیا کرتے ہیں. نیک عالم نیک بزرگ کو دیکھیں سگریٹ پیتے پیتے جلدی سے اس کو بجا دیں. تو دعا کرنی چاہیے اللہ ایسے نیک لوگ زیادہ کر دیں. شاید تو لوگ حیا کرتے ہوئے سلف لکھتے ہیں کہ ابتدا میں انسان حیا کرتے برائی چھوڑتا ہے، حیا کی وجہ سے اللہ اسے ایمان کی دولت بھی عطا کر دیتے ہیں، پھر اللہ کا خوف آ جاتا ہے. وَأَخِذْهُمْ بِاللَّهِ. تسلیم وصیت یہ کی اپنے اہل و عیال کو اللہ سے ڈراؤ، طلاق سے نہیں، مار پیٹ سے نہیں. بیوی کو اس کو کہو نیک عورتیں ایسا نہیں کرتی، اللہ سے ڈر جاؤ.
جس کو اللہ کا خوف آ جائے گا اس کی دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی. اور پانچویں سزا جو اسے پہنچتی ہے نافرمان کو، بابان معجلان عقوبتهما فی الدنیا البغی والعقوق. دو دروازے ایسے ہیں جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے سزا قیامت کی تو بعد کی بات ہے، اللہ دنیا میں سزا دے دیتا ہے، ایک بغاوت اور ایک والدین کی نافرمانی. اور چھٹی مصیبت کا سامنا اسے کرنا پڑتا ہے، وہ کیا ہے؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا ولا عدلا. تین ایسے بدبخت ہیں جن کے نہ فرائض قبول ہیں نہ نوافل قبول ہیں. وہ کون کون سے ہیں؟ عاق، منان ومکذب بالقدر. والدین کا نافرمان، نیکی کر کے احسان جتلانے والا اور تقدیر کو جھٹلانے والا. ایک ساتویں سزا جو اسے ملتی ہے یہ اللہ عز و جلال کی رحمت سے پھٹکارا جاتا ہے. لعن اللہ من لعن والدین. اپنے والدین کو لعنت کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت ہوتی ہے. بنی خزاعہ کے ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، کتنی پیاری ہے حدیث. آگے کہتے یا رسول اللہ ان شہید اللہ الہ الا اللہ، اگر میں گواہی جو دے دوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، وَصَلِّيتُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، اور میں 5 نمازوں کی پابندی کروں، وَصُمْتُ الشَّهْرَ، میں رمضان کے روزے رکھوں، وَقُمْتُ رَمَضَانَ، اور میں رمضان کو قیام بھی کروں، وَآتِيتُ الزَّكَاةَ، اور زکات بھی دوں. اور سوال کرنے والا خاموش ہو گیا. آپ نے فرمایا من مات علی ھذا، جس نے یہ کام کیے قیامت کے دن انبیاء اور صدیقین شہداء کے ساتھ کھڑا ہوگا. ساتھ ایک لفظ بول کے ما لم یعق والدین، شرط یہ ہے کہ والدین کا نافرمان نہ ہو. پتہ یہ چلا نیکیاں کرنے کے باوجود نمازوں کی پابندی، تراویح قیام، روزہ رکھنا، زکات دینا، ان بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود انبیاء اور صدیقین اور شہداء کا ساتھ نصیب ہونا تھا، لیکن محرومی کس وجہ سے ہوئی؟ نافرمانی کی وجہ سے. اور کس کی نافرمانی؟ والدین کی نافرمانی. اس کی اگلی سزا یہ ہے ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة. 3 ایسے بدبخت ہیں کہ اللہ ان کی طرف نظر رحمت نہیں ڈالے گے. ایک شخص وہ ہے العاق لوالدین، والدین کا نافرمان، والمرأة المترجلة المتشبهة بالرجال، ہے تو عورت لیکن مرد بننا چاہتی ہے، مردوں کی مشابہت کرتی ہے. والدیوث، ایسا دیوس انسان جس کو بھی اللہ جلال دیکھنا پسند نہیں کرتے. الذی یقر فی الذی یقر الخبث فی اہلی، اس کے گھر میں خباثت سے اور وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں. اور اس سے بڑی سزا کیا ہو سکتی ہے نافرمان کی؟ ثلاثة قد حرم اللہ علیہم الجنہ. 3 لوگ اگر توبہ کر کے فوت نہیں ہوتے تو ایسے لوگوں پہ جنت حرام ہے. مدمن الخمر، شراب میں دھت رہنے والا، والعاق، والدین کا نافرمان، اور تیسرا والدیوس الذی یقر فی اہلہ الخبث، ایسا دیوس جس کے اندر کوئی غیرت نہیں ہے، توبہ نہیں، تو ان پہ جنت حرام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ہر قسم کی نافرمانی سے محفوظ رکھا. آخری بات، اگر کسی سے چاہتے نہ چاہتے ایسی غلطی ہو گئی اب کیا کرے؟ اس کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، اچھا سا غسل کرے، وضو کرے، 2 رکعتیں پڑھے، لا يحدث فيه ما نفسه، دل لگا کے 2 رکعتیں پڑھے، کوئی اور سوچ نہ آنے دے، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا لے.
ان العبد اذا اعترف ثم تاب تاب اللہ علیہ. جو بندہ اعتراف کر لے اس سے اللہ غلطی ہوئی اقرار کر لے اللہ اس سے معاف کر دے. شرمندہ ہو جائے میں نے بہت غلط کیا. الندم توبہ، شرمندگی توبہ ہے. عزم کرے کہ آئندہ سے میں ایسا کام نہیں کروں گا اور اپنے والدین کے ساتھ احسان شروع کر دے اور ان کے لیے دعائیں شروع کر دے. روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اگر جس کی سند علماء نے مقال کی ہے اور بعض نے اسے ضعیف بھی کہا. والدین تو نہیں رہے، کیا اب ایسا کام ہے کہ میں ان کے لیے کوئی نیکی کا بندوبست کر سکوں؟ قال لا، الدعاء لهما والاستغفار لهما، ان کے لیے دعا کرنا، ان کی گناہوں کی بخشش طلب کرنا. وصلۃ الرحم التي لا توصل الا بهما، جو رشتے داریاں وہ جوڑ گئے ہیں ان کو جوڑے رکھنا، توڑنا نہیں. واکرام صدیقهما، اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا. کس طرح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیوں کو اللہ کے رسول تحائف میں جایا کرتے ہیں. کس طرح صحابہ کرام اپنے والدین اپنے والد کے دوستوں کا خیال کیا کرتے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الرجل لترفع درجته فی الجنہ، ایک شخص کا درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا. یقول یا ربی انا لی ھذا، اللہ یہ درجہ کہاں سے ملا؟ جواب میں تو باستغفار ولدک لک، کہ تیرے بچے کی دعا ہے جس کی وجہ سے جنت میں تجھے اعلیٰ درجہ عطا کر دیا. اپنے والدین کے لیے دعائیں کیجیے. مولا کریم جو والدین زندہ ہے اللہ ان کو ایمان، صحت، خوشی اور عزت و برکت والی لمبی زندگی عطا فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں ان کو مکمل صحت و عافیت سے نوازا. الہ العالمین جو دنیا سے جا چکے ہیں اللہ وہ تیری سپرد ہو گئے، اللہ تو ان پہ اپنی رحمتوں کی برکت برسا، ان کی آخری گھاٹیاں آسان فرما. اللہ انہیں اپنی اولادوں کے ساتھ جنت میں جمع فرما. مولا کریم جتنے یہ روشن چہرے بیٹھے ہیں سب کی حفاظت فرما. ان میں سے ہر ایک کو الہ العالمین ہر قسم کے گناہ سے بچا، نافرمانی سے بچا، ہر قسم کی وبا اور بیماری سے بچا. مولا کریم اس وبا کو امت سے دور فرما. الہ العالمین جو صاحب اولاد بیٹھا ہے جس کی اولاد کو نیک بنا دے، دست و بازو بنا اور آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے اور صدقہ جاریہ بنا. الہ العالمین جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے تو ان کی جوڑیوں کو بھی رونق بنا دے. الہ العالمین کو مال معلوم ہے تو ان کے بارے میں برکت فرما دے. شریروں کی شرارت اور حاسدوں کے حسد سے بچا اور بے روزگار کو تو توکل بنا. مولا کریم مقروض تیرا کے خزانوں سے مدد فرما. ایسے والدین جو اپنے بیٹیوں کے بارے میں اور بیٹوں کے بارے میں پریشان ہیں مولا کریم ان کے لیے خوبصورت بندوبست فرما. اللہ ان کے غموں کو خوشیاں بنا دے. الہ العالمین ہر ماں کی نیک خواہش جو ہے اپنی اولاد کے بارے میں وہ پوری فرما اور ان کی آنکھوں کے سامنے ان کی اولاد نیکیاں کرنے والی نظر آئے. الہ العالمین جو تیرے گھر میں جمع ہے اللہ ان سب کو جنت الفردوس میں اپنے محبوب کے ساتھ جمع فرما اور اپنے دیدار کو مستحق بنا. الہ العالمین تیرے گھر کے اندر تیری بات اور تیرے پیغمبر کی بات سننے سنانے کے لیے جو انتظام و انصرام کرنے والے ہیں تیرے گھروں کو آباد کرنے والے ہیں اللہ تو ان کے گھروں کو دنیا میں بھی آباد فرما اور جنت میں بھی آباد فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.